السلام علیکم، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ پاکستان ایک زرعی ملک لیکن سالانہ 10 سے 12 ارب ڈالرز کی اجناس درآمد کر رہا ہے۔ پاکستان کو زرعی ملک بنانے والا پانی بھارت روک رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے فلور پہ محترمہ نفیسہ شاہ نے جھوٹ بولا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی ریوائول چاہتا ہے، جبکہ بھارت سندھ طاس معاہدہ سے نکل چکا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ آج پاکستان کے گلے کی ہڈی بن رہا ہے اور پاکستان کے ارباب اختیار آج تک پانی کی جانب متوجہ نہیں ہوئے، حالانکہ پاکستان دنیا میں پانی کی کمی کا شکار 15 ممالک میں سے 14ویں نمبر پہ موجود ہے۔ آج ہم انہی ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ 19 سپٹمبر 1960 میں فیلڈ مارشل ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں سندھ طاس معاہدے پہ دستخط ثبت کیے۔ سندھ طاس معاہدے میں یہ اصول طے کیے گئے کہ پاکستان کے حصے میں آنے والے تینوں دریاؤں سندھ، چناب اور جہلم پہ بھارت ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ لگا سکتا ہے، لیکن وہاں ان دریاؤں پہ آبی ذخیرے جسے ڈیم کہا جاتا ہے وہ نہیں بنا سکتا اور دریاؤں کا رخ تبدیل نہیں کر سکتا اور جو ان کی روانی ہے اس پہ خلل نہیں ڈال سکتا۔ لیکن آج کیا ہوا کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں آنے والے تینوں دریاؤں پہ ساؤتھ ایشیا کے سب سے بڑے دریا چناب پہ سلال ڈیم، بگلیار ڈیم، رتلی ہائیڈرو پاور پلانٹ، کریو پاور پلانٹ لگا لیے ہیں۔ اس کے بعد دریائے سندھ پہ بھارت نے نیمو بارگو ڈیم، نیمو بازگو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ لداخ میں لگا لیا ہے، چھٹک الیکٹرک پروجیکٹ وہ لگا رہا ہے۔ اور یہ دریا جو سندھ ہے یا چناب ہے یہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے اور ان پہ بھارت ہائیڈرو پاور جنریشن ضرور کر سکتا ہے لیکن وہاں پہ ڈیم نہیں بنا سکتا، جبکہ بھارت نے ڈیم بنائے۔ اب جو جہلم بچتا تھا، جہلم پہ 10 کلومیٹر کی ٹنل بنا کے اوڑی 1 اور اوڑی 2 اور لوئر جہلم پروجیکٹ بھی بھارت بنا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بھارت نے سندھ طاس معاہدہ کی کھلے عام خلاف ورزی کی وہ دریائے نیلم پہ کی کہ دریائے نیلم کا رخ موڑ کے کشن گنگا ڈیم بھی بھارت نے بنا لیا۔ اب یہ ساری صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دریا پاکستان کو زرعی ملک بنا رہے تھے۔ ان دریاؤں کا پانی پاکستان کو زرعی ملک بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اب بھارت نے کیا کیا کہ بھارت نے جب نریندر مودی آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ پانی اور خون اکٹھے نہیں بہہ سکتا۔ بھارت کے اندر کے جو معاملات تھے وہ اندر کی جو تحریکیں تھیں وہاں پہ خون بہا اور وہ تحریکیں ان کی اپنی تھیں، اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن ان کو بنیاد بنا کے ان چیزوں کو بنیاد بنا کے بھارت نے پاکستان کے پانی روک لیے۔ ان دریاؤں پہ یہ جو ڈیم بنائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ اگر دیکھ سکیں تو دریائے جہلم جو ایک دریا تھا، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا تھا، جس کے اوپر بہت ساری بلکہ دریائے نیلم پہ پروین شاکر نے نظمیں لکھی، وہ دریا آج ایک ندی کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ کیوں کہ پانی روک لیا گیا ہے۔ ایک تو جو کلائمیٹ چینج ہے اس نے بھی پاکستان کو ایک سنگین خطرات میں مبتلا کر رکھا ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ پاکستان کو خشک سالی اور سیلابوں سے امکنار کریں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت نے پانی روکا وہ ایک اور سنگین مسئلہ ہے۔ اب یہ جو دریا پاکستان کے حصے میں آنے والے دریا جو روک لیے گئے، قومی اسمبلی کے فلور پہ محترمہ نفیسہ شاہ نے ایک غلط بیانی کی کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سندھ طاس معاہدہ کا ریوائول چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اثر نو ترتیب دیا جائے۔ یہ بات غلط ہے۔ ہیگ میں کانفرنس ہوئی، بھارت وہاں اس کانفرنس میں شریک نہیں تھا۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ چھوڑ چکا ہوا ہے۔ بھارت نے جو اس وقت ان کی جو منصوبہ بندی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے حصے میں آنے والے دریائے ان کا پانی بھی وہ لے کے جا رہا ہے انڈیا کی طرف۔
مثلاً جو دریا جو ویلی سے بہتے ہیں، کشمیر جسے کہتے ہیں، کشمیر سے جو بہنے والے دریا ہیں ان کو وہ ایک ٹینل کے ذریعے بانیال سے نکالتے ہوئے وہ جموں، اور جموں سے ہریانہ، اور ہریانہ سے پنجاب لے جائے گا، اور پنجاب سے آگے وہ جہاں چاہے گا وہ لے جائے گا۔ ابھی یہ اس پہ جو ان کی منصوبہ بندی کے کمیشنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، پیسے ایلوکیٹ ہو رہے ہیں، وہ اس کو یہ جو وادی والے دریا ہیں وہ لے جائیں گے۔ اب جو دیگر دریا ہیں وہ چناب ہے یا سندھ ہے، اس کے پانیوں کو بھی وہ ڈیم بنا کے روک لیں تاکہ ان کا رخ بھی انڈیا کے اندر رکھا جائے، ان کو بھی انڈیا کے اندر یوز کیا جائے، اس پانی کو بھی۔ پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں کا یہ حال ہے، راوی، بیاس اور ستلج کا تو آپ وہ تو آپ زیر غور ہی نہ لائیں، ان کا کیا اشر کرے گا انڈیا، کب تک انہیں چلنے دے گا، کب روک لے گا۔ راوی کا حال تو خیر آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ راوی تو تقریباً خشک ہو چکا ہوا ہے، ستلج میں پانی آ رہا ہے لیکن وہ کب تک آئے گا یہ بھارت کی اپنی سوابدید ہے، وہ تو آپ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی کریں۔ بھارت یہ پانی روکے گا، اپنے حصے میں آنے والے دریاؤں کا پانی بھی روکے گا، اور یہ پانی بھی روک چکا ہوا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ملک کی جی ڈی پی میں زراعت 2000 تک، سن 2000 تک 45% تھی، اب وہ کم ہوتے ہوئے آج کی تاریخ میں وہ آ گئی ہوئی ہے 22% پہ۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر زراعت پاکستان میں ختم ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، اور ایسا ہونے جا رہا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی لمبا فارمولہ نہیں ہے، ایک بات سیدھی ہے کہ زراعت ہوگی پانی سے، اور پانی اگر نہیں آئے گا تو زراعت نہیں ہوگی۔ یہ جو انسٹیٹیوٹ آف ورلڈ ریسورسز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان 14ویں نمبر پہ ہے پانی کی کمی کے شکار ممالک میں، تو اب یہ اس کی سمت تو کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ اس پہ بات نہیں ہو رہی، پاکستان کے پالیسی ساز اداروں میں بات نہیں ہو رہی، پاکستان کے سیاستدان اس پہ بات نہیں کر رہے۔ اپنے ملک میں کالا باغ ڈیم لگانے پہ تو ہر صوبے سے ایک آواز اٹھ رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، لوگ احتجاج کر رہے تھے، اس پہ سیاست کر رہے تھے، لیکن بھارت نے جو پاکستان کے حصے میں آنے والے دریا ہیں ان پہ ڈیم بنا لیے، ان پہ مزید ڈیم بنانے جا رہے ہیں، اس کے خلاف تو آواز پورے پاکستان میں نہیں اٹھ رہی۔ یہ وہ والا عمل ہے کہ آپ اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھ کے آنکھیں بند کر رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہو رہا ہے، ہوگا، ہر صورت میں ہوگا۔ ابھی آپ اس حال میں بھی جب آپ کہہ رہے ہیں ہم زرعی ملک ہیں، تو آپ ہر سال 10 سے 12 ارب ڈالرز کی منگوا رہے ہیں باہر سے اجناس، تو اگر خدا نخواستہ یہ پانی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ تصور کریں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے ڈالرز ہیں کہ آپ باہر سے ساری خوراک منگوا کے کھائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، اگر پاکستان کے سیاستدان اور باب اختیار ادارے اگر اس سے توجہ، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، اور یہ پانی رک رہا ہے، یہ پانی بھارت روک رہا ہے، اور یہ پانی اگر نہیں آئے گا تو پاکستان میں زراعت ختم ہو جائے گی، زراعت کو پینے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کروڑوں انسان اس سے متاثر ہوں گے، اور اس سے آپ کی لائف سٹاک متاثر ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، یہ پاکستان کا حقیقی مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی طرف سوچیں، اس کی طرف بڑھیں، اور پاکستان کو بچائیں، انڈیا کو اس پہ قائل کریں کہ پانی ہماری سے بہنے دو۔ اگر پاکستان کے ارباب اختیار یہ محسوس نہیں کریں گے، حقیقی تھریٹس کو محسوس نہیں کریں گے، تو خدا نخواستہ آج سے 5 سال بعد پاکستان ایک زرعی ملک نہیں ہوگا، اور انتہائی انارکی ہوگی، قحط سالی ہوگی، اور انسانی زندگیاں انتہائی خطرے میں ہوں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اس جانب متوجہ ہو جائیے، پاکستان کو بچا لیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنے کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ہم آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔